مطہرہ، طاہر مطہر، طاہر جو خود پاک، مطہر جو دوسرے کو بھی پاک کرے. توجہ، تو سب سے بڑی مطہر چیز ہے پانی. خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس میں صلاحیت ہو پاک ہونے کی. اگر صلاحیت نہ ہو تو پانی میں صلاحیت ہے پاک کرنے کی، اس میں صلاحیت نہیں ہے پاک ہونے کی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہے. میں مثال کے طور پہ کتا نجس ہے، آپ اسے جتنی دفعہ پانی میں ڈال کے نکالے نجس تر ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا. پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے، کتے میں صلاحیت نہیں ہے کہ پاک ہو جائے. عزیزان گرامی، اب بہت سی چیزیں ہیں، طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. ان میں سے ایک ہے مٹی. توجہ، میں نے فقہ کا درس شروع نہیں کیا، پیچیدہ بات نہیں کروں گا. پانی نہ ہو تو وضو کی بدل تیمم کیا جاتا. مٹی پاک ہے اور پاک کرتی بھی ہے. پانی پی سکتے ہیں، مٹی کھا نہیں سکتے. توجہ، مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، مٹی کھانا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ بزرگ پہنچ گئے، مٹی کھانے کی اجازت نہیں، مٹی کھانا جائز نہیں. انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانا بھی جائز نہیں. ائمہ کی قبر کی مٹی کھانا بھی جائز نہیں. لیکن کربلا کی مٹی نہیں ہے، خاک شفا ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر سمجھ نہ بھی آئے تو انکار نہ کیجیے گا. حسین ابن علی کی سرزمین کا اثر کچھ اور ہے. اور یہاں پہ صرف ذرہ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، ہمیشہ اپنے پاس خاک شفا رکھو سفر میں. کہ مولا سفر میں نماز کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہ ہاں، لیکن خاک شفا پاس رکھو. کہ مولا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جس مقصد سے جاؤ گے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. بہت محبت سے سن رہے ہیں، میری اوقات سے زیادہ مجھے داد مل رہی ہے. بے انتہا محبت، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. مولا فرماتے ہیں ساتھ رکھو، ڈاکو نہیں لوٹے گا، چور نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ تمہارے مال کو نہ ایمان کو. اور اگر کبھی سفر میں بیمار ہو جاؤ تو چند ذرہ پانی میں ڈال کے پی لینا، تمہیں شفا مل جائے گی. یہ خاک شفا. اچھا مولا زمینی سفر میں ساتھ رکھیں؟ مولا نے کہا نہیں، بحری سفر میں بھی رکھو. دریا یا سمندر کا سفر کرو، اس میں بھی خاک شفا رکھو. کہا مولا وہاں کیا فائدہ؟ مولا نے کہا بحری قزاق نہیں لوٹیں گے، اور اگر کبھی سیلاب آئے تو کچھ ذرات لینا. کہا پانی مجھے تنگ نہ کر، میں حسینی ہوں. میں بے انتہا ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی، یہ جناب سید الشہداء کی سرزمین کا اثر ہے. جہاں ان کا خون گرا تھا وہ پوری سرزمین ایک ایسی مقدس سرزمین ہے. اگر کوئی چلا جائے، ایک اور حدیث پیش کر دو خاک شفا سے مختصر. یقین مانیے آ رہی تو میں پیش کر رہا ہوں. میں جناب سید الشہداء کے مختصات پیش کر رہا ہوں، خصائص. لیکن ایک حدیث سن لیجئے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. یہاں تک روایت میں ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلی. تو اب سجدے کے ذکر کو جانا چاہیے عرش تک، لیکن معصوم فرماتے ہیں جاتا نہیں، کیونکہ تمہاری نیتیں خالص نہیں ہوتی. یہ یہیں پہ رک جاتا. توجہ سارے مجمع کی ہو. جب کہتے ہو نا سجدے میں جاتے سبحان ربی الاعلی، پروردگارہ اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا تھا، تو اعلی ہے میں ادنا ہوں. یہ ذکر عرش پہ جانا چاہتا، جا نہیں پاتا کیونکہ نیتیں خالص نہیں ہوتی. چھٹے امام نے فرمایا اگر خاک شفا پہ سجدہ کرو تو پہلے نہیں 7ویں آسمان تک یہ ذکر جاتا. ممنون.
توجہ فرما، توجہ فرما رہے، صلوات محمد۔ میں مکمل کروں اس موضوع کو، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جب تم خاک شفا پہ کرتے ہو تو عرش اعظم تک جاتا، ساتویں آسمان تک، پہلے سے ساتویں تک جاتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں؟ میں وہی، ذکر وہی، نیت وہی، سب کچھ وہی، تو یہ عرش اعظم پہ کیوں جا رہا ہے؟ مولا نے کہا تیری وجہ سے نہیں، حسین ابن علی کی خاک شفا کی وجہ سے یہ اس یہ اثر ہے جناب سید الشہداء کی خاک شفا کا۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں چاہے چھوٹی سی جگہ ہو، خاک شفا کی رکھو، اور جب دعا مانگنے لگو نا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جب دعا مانگنے لگو تو اسے سجدگاہ کی جگہ نہ رکھو، ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگو، پروردگارہ میری تو تیرے سامنے کوئی عزت نہیں، اس خاک کے بدلے، اس خاک پروردگار وقت ہے بھی، میں ممنون ہوں آپ کی محبت کو، میرے ساتھ چلیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو امام حسین سے مخصوص ہے، بس میں زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، وہ چیزیں جو صرف امام حسین کے لیے، صرف امام حسین کے لیے، رسول اکرم نے ایک مرتبہ آغوش میں لیا، فرمایا حسین منی، کن کے درمیان؟ صحابہ کے مجمع کے درمیان۔ توجہ، تمام صحابہ میں رسول خدا نے دیکھا کس کا رتبہ سب سے زیادہ، تو دیکھا سلمان کا رتبہ زیادہ، تو کہا سلمان و منا اہل البیت۔ توجہ، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، یہ نہیں فرمایا ہم ان سے ہیں، بس یہ ہم سے ہیں، لیکن انہی صحابہ کے درمیان نے فرمایا حسین منی، ہم سے نہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ قبلہ کی صحت و سلام جی کے لیے باواز بلند توجہ عزیزان گرامی، میں پیش کر رہا ہوں، پورا سینے کا زور دے رہا۔ یہ جو آپ نے فرمایا حبیب خدا نے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، یہ کلام نہیں کرتے، یہ نانا کی نواسے کے لیے محبت نہیں بول رہی، یہ رسالت حسین ابن علی کے لیے بول رہی ہے۔ توجہ، کیا مطلب؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے اہل سنت بھی سب سن رہے ہیں، تمام شیعہ سنی کے لیے مجھے خاص طور سے جملہ پیش کرنا ہے، میرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص طور سے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کی دعائیں مجھے چاہیے، آپ تو سیکھی سکھائے ہیں، لیکن مجھے سب کی توجہ چاہیے کہ جملہ مخصوص پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بیٹا باپ سے ہوتا، کچھ لوگ پہنچ گئے، ہر پوتا دادا سے ہوتا، ہر نواسا نانا سے ہوتا، یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ توجہ، یہ پہلا جملہ بہت آسان ہے، حسین منی، حسین مجھ سے۔ اچھا پیغمبر تنہائی میں نہیں کہہ رہے، صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، ممبر نبوی پہ، ممبر مسجد نبوی پہ فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔
میں مجھے اسی پہ تمام کر دوں گا. مجھے کچھ اور نہیں پڑھنا. اگر میں یہ حدیث کا مفہوم جو میں سمجھاؤں پہنچا دوں, میں سمجھتا ہوں مجلس ہو گئی آج. اگر آپ سب پہنچ گئے میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی. سارے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے. حبیب خدا فرمانے حسین مجھ سے, یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, سمجھ گیا یہ آپ کے نواسے ہیں, آپ سے, آپ نانا ہیں, آپ سے, آپ سید المرسلین ہیں, آپ سے, آپ انبیاء کے سردار ہیں, آپ سے. یا رسول اللہ آپ حسین سے کیسے ہیں؟ توجہ. اب حبیب خدا نے فرمایا میری حقیقت میرا دین ہے, میری حقیقت میری رسالت ہے, میری حقیقت میری نبوت ہے, میری حقیقت میری عصمت ہے, میری حقیقت میرا قرآن ہے. وہ جو سب کچھ میں ہوں وہ میری حقیقت ہے. کربلا تک امام حسین رسول خدا سے تھے. کربلا تک حسین منی تھے. کربلا کے بعد انا من الحسین ہوئے. بھائی میری رسالت کو حسین نے بچایا, میری خاتمیت کو حسین نے بچایا, میرے قرآن کو حسین نے بچایا, میری تمام عبادات کو حسین نے بچایا. یزید ختم کرنا چاہتا تھا, حسین نے. میں محبتوں کا بے انتہا ممنون ہوں, آپ لوگوں نے اتنی محبت مجھے عطا ہے. عزیزان گرامی, میں ایک سادہ سی مثال دے دوں اس بات کو پہنچانے کے لیے. ایک گھر میں اگر بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہوں اور وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہو, تو وہ سب بڑے اس بچے کی بات کو نہیں سنیں گے. سب بڑے ہیں, محبت ضرور دیں گے, پیار ضرور کریں گے, سنیں گے نہیں. اور اگر کسی گھر میں, سادہ سی دنیا کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے پہنچ جائیں, اگر کسی گھر میں نانا صدر ہو, باپ وزیر اعظم ہو, ماں بھی وزیر ہو, سارے بھائی چچا سب وزیر ہو, وہاں اس بچے کا کیا ہوگا؟ بھئی آپ تو ایسی سیاست کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں, آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی توجہ ہو سارے مجمع کی میرے ساتھ. اگر ایک گھر میں نانا سید المرسلین ہو, نانی ملیکۃ العرب ہو, دادا سید بطحا ہو, چچا جعفر تیار ہو, باپ سید الاولیاء ہو, ماں سیدۃ النساء ہو, بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ, کوئی عباس ہو, وہاں ایک حسین ہو. اب حسین ابن علی علیہ السلام نے سب سے منوانا کہ میرا مقام کیا ہے, تو مولا کہیں گے نانا آپ کی رسالت میں بچاؤں گا, بابا آپ کی ولایت میں بچاؤں گا, دادا آپ کی عصمت کی گواہی, آپ کی ایمان کی گواہی میں دوں گا, میرے بھائی آپ کی سیادت میں بچاؤں گا, اماں آپ کی عصمت میں بچاؤں گا. اماں یہ تمام کی تمام سرداریاں رہ جاتی, کوئی نہ مانتا اگر حسین کربلا نہ جانتے. سید الشہداء نے کہا نانا سب کچھ دے دوں گا, بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب قربان ہو جائے نانا, میں پھر بھی جاؤں گا. نانا اگر پھر بھی یہ سب چیزیں نہ بچیں, میں علی اکبر جیسا بیٹا دے دوں گا. نانا میں عباس جیسا بھائی دے دوں گا. نانا اگر آپ کا قرآن نہ بچا, آپ کی رسالت نہ بچی, نانا میں علی اصغر جیسا بچہ دے دوں گا. نانا میں اپنا سر بھی دے دوں گا. کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا دنیا میں مبالغہ نہیں کر رہا, کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے, اللہ تو ہوتا, ماننے والا کوئی نہ ہوتا.
رسول ائمہ سب ہوتے، کوئی ماننے والا نہ ہوتا. اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے تو کوئی کسی چیز کو نہ مانتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ حسین ابن علی کا نہیں ہے، یہ ہاتھ رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ سیدہ کا ہاتھ ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا ہاتھ ہے. سید الشہداء نے کہا کبھی یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا سردار نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین. انہوں نے کہا تھا اگر لا الہ الا اللہ کی بھی بنیادیں دیکھو گے نا تو حسین ابن علی کی قربانیاں نظر آئیں گی. کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا. اگر سید الشہداء معاذ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بیعت کر لیتے. اس لیے آپ نے فرمایا زمین آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور آپ نے شب عاشور اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا، کہا عباس ذرا میرے اصحاب کو بلاؤ. جب سب جمع ہو گئے کہا اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، میں پھر بھی شفاعت کروں گا. یہاں تک آ گئے ہیں کافی. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں کیونکہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا. آپ سے ان کی دشمنی نہیں ہے، یہ میرے اصحاب میرے انصار، جانا چاہو تو چلے جاؤ. کوئی نہیں اٹھا. مولا نے پھر کہا کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں شفاعت کروں گا. پھر ایک مرتبہ مولا نے فرمایا عباس چراغ گل کر دیجئے، شاید کوئی شرم کر رہا ہو. جناب عباس نے چراغ بجھا دیا، کہا کوئی جانا چاہے چلا جائے. پھر مولا نے نام لیا ہے زہیرقین، اگر جانا چاہتے تو چلے جائے. جناب زہیرقین تازہ تازہ مولا کے ماننے والے بنے تھے. تو آپ نے سوال کیا مولا کل کیا ہوگا؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کل سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو کاٹ دیے جائیں گے، لاشیں پامال. کہا مولا کتنی مرتبہ ہوگا؟ کہا ایک مرتبہ. کہا حسین اگر 70,000 مرتبہ آپ کی خاطر لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. مولا جب تک نہیں جانتا تھا، اب جب پہچان گیا ہوں تو آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بھائی بانی مجلس نے مجھ سے کہا تھا جناب عباس کے مصائب کو، تو جناب عباس علیہ السلام موجود ہیں اس وقت. ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے سب کو بتایا دیکھنا چاہتے ہو جنت میں مقام کیا ہے، سب کچھ دکھایا. پھر ایک مرتبہ کہا جانتے ہو کل کیا کچھ ہوگا؟ سب کو مار دیا جائے گا، مجھے کوئی دکھ نہیں، میں نے جو کچھ کیا اللہ کی خاطر کیا، اپنے نانا کے دین کی خاطر کیا. پھر ایک مرتبہ کہا عباس ذرا بیویوں سے کہو میں خیموں میں اندر آنا چاہتا ہوں. میری طرف دیکھیے سید الشہداء بیویوں کے خیمے میں گئے. ایک مرتبہ سب کو دیکھنا شروع کیا اور پھر خطبہ نہیں دیا. مولا زمین پہ بیٹھی زار و قطار بلند آواز سے رونے لگے. جانتے ہیں کیوں رو رہے تھے؟ اسے کہتے ہیں خطبہ خاموش. مولا نے خاموشی کا خطبہ دیا. کیا فرما رہے تھے کہ کل ہم تو مارے جائیں گے لیکن آپ سب کو اسیر بننا پڑے گا. سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے. میری غیرت برداشت نہیں کرتی میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے. اس وقت جناب عباس موجود تھے. مولا کے آنسوؤں کو دیکھا کہ بھائی اے میرے مولا میرے آقا سیدی و مولائی اتنا گریا. مولا اتنا گریا کہ عباس جب ان بیویوں کو رسیاں باندھی جائیں میں اس وقت کو سوچ کے رو رہا. جناب عباس بہت غیرت مند تھے. بس یہ جملہ سننا تھا جناب عباس کے آنسو بہنے لگے کہ مولا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہ نہیں عباس یہ خیمے جلا دیں گے، یہ ہماری بہنوں کو اسیر بنا کے کوفے لے جائیں گے. بس بھائی جناب عباس علیہ السلام
اس پوری رات پہرا دیتے رہے، جب تک زندہ ہوں میں پہرا دوں گا، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ صبح ہوتے ہی جناب عباس علیہ السلام نے اجازت مانگی، کہ مولا اجازت ہے میں ان تمام دشمنوں کو دیکھ لوں؟ کہ نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جناب سعید کا، جناب مسلم ابن اوسجا کا، جناب حبیب کا لاشا آیا، کہا مولا یہ بزرگ اصحاب ہیں، یہ لڑ نہیں پائیں گے، بھوکے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے، ان تمام دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا۔ کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ظہر کے بعد جناب اون و محمد کے لاشے آئے، اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، فرمایا مولا یہ گودوں کے پالے بچے میری آنکھوں کے سامنے جب لاشیں آتے ہیں مولا برداشت نہیں ہوتا، مولا بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجئے۔ کہ عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اب جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ میں جانتا ہوں بہت رات ہو چکی ہے، آپ بہت تھک گئے ہوں گے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن ایک سوال کروں آپ سے، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے تو نہیں رہیں گے، آپ گھر چلے جائیں گے نا؟ وہ بیبیاں خواب پہ بیٹھی رہی تھی، اگر آپ زیادہ رہیں گے کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا آپ کو؟ جب علی و بطول کی بیٹیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ اچھا رکو بل اللہ، بس ایک مرتبہ جناب عباس خیمے کے باہر ایک تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے، ایک چھوٹی سی بی بی کی آواز آئی، وہ رو رہی ہیں اور بار بار مشکیزیں ہلا کے دیکھ رہی ہیں، شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس نے سوال کیا، بی بی سکینہ کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے۔ مشکیزہ اٹھا کے کبھی لبوں سے لگائیں، کبھی گلے سے، کبھی رخسار پہ رکھے۔ کہا بی بی مشکیزہ لیجیے، اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے مولا حسین سے فرمایا بابا جان چچا سے کہیں ہمیں پانی لا دیں۔ کہ عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لیجیے گا۔ مولا عباس اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی، اندر نہیں آئے، در پہ رکے، کہا بی بی الوداع۔ جناب زینب نے سنا، فوراً خیمے کا پردہ ہٹایا، کہ عباس ذرا آخری مرتبہ بہن سے مل لیجئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی، 22 سال چھوٹے تھے جناب عباس جناب زینب سے، جب دونوں باہیں گلے میں ڈالی نا تو ایک مرتبہ کہا عباس ذرا میری طرف دیکھو۔ جناب عباس بہت غیرت مند تھے، سر جھکائے کھڑے تھے، آنکھیں بند کر کے دیکھا، کہا جی بی بی فرمائیے۔ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئے، کل اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی، بابا نے فرمایا سچ تو ہوگا لیکن اس کی جرت ہے مجھے قیدی بنایا ہے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے مجھ سے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، روتے ہوئے خیمے سے باہر آئے۔ جناب زینب نے آوازی بی بیوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس چلے، بس بھائی زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، میں 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب عباس چلے، ہاتھ میں علم لیا، مشکیزہ لیا، روایت کے الفاظ ہے 4000 تیر اندازوں نے جناب عباس کا راستہ روکا کہ عباس کا راستہ روک لیں گے، فرات تک نہ پہنچے۔ جناب عباس نے اپنی سواری کو میدان میں اتارا، سب ایسے بھاگنے لگے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔ ایک مرتبہ سب نے کہا کوئی عباس کو روک نہیں سکتا، تیر انداز 4000 تھے، تلوار والے الگ تھے، نیزے والے الگ تھے۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ ایڑ لگائی، زلجنہ سے کہا مجھے فرات تک پہنچا دے، ایک بچی بہت پیاسی ہے۔ میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا میں اپنا عکس نظر آتا، جب جناب عباس نے پانی میں دیکھا جناب سکینہ کا عکس نظر آنے لگا۔ مولا نے فوراً کہا بی بی کچھ دیر اور انتظار کر لیں، میں ابھی پانی لے کے آ رہا۔ سلام مولا آپ پہ بھی، آپ کی سواری پہ بھی۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، میں تو پانی نہیں پیوں گا،
تو بے زبان جانور ہے پانی پی لے. بے زبان جانور تھا لیکن اس کو بھی یاد تھا کوئی بچی بڑی پیاسی ہے. زلجنہ نے سر ہلا دیا, پانی نہیں پیا. مولا عباس نے مشکیزہ بھرا. بس بھئی وہاں پہ بی بی سکینہ سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے خیمے سے باہر کھڑی تھی. بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں, ابھی پانی لائیں گے, میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پانی پلاؤں گی. اتنے میں علم واپس آنے لگا. بی بی نے کہا بچوں وہ میرے چچا آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوسے اپنی زبانوں کو لبوں پہ پھیرنے لگے, بس پانی آنے والا ہے. اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا. علم کا لڑکھڑانا تھا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے غور سے دیکھا, پھر بچوں سے کہا کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے گا, پروردگارا میرے چچا کی خیر. وہاں ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا, جناب عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا. ایک دوسرے ملعون نے بایاں بازو قلم کیا. جناب عباس نے اپنے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا. زیدی صاحب مرحوم فرماتے تھے اس مقام پہ ایک دعا مانگی جناب عباس نے, پروردگارا یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے. حرملہ نے تیر چلایا جس نے جناب علی اصغر کو بھی تیر مارا تھا. ایک مرتبہ مشکیزے سے سارا پانی بہہ گیا. آسمان سے آواز آئی, عباس یہ دعا ہم نے قبول نہیں کی لیکن اس کے بدلے ہم نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. عباس اب جسے مانگنا ہوگا وہ آپ کے در پہ آئے گا. جناب عباس نے کہا پروردگارا تیری مصلحت تو جانے, لیکن اب جو پانی خیمے میں نہ پہنچے تو پھر میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں بہت معذرت کے ساتھ معافی مانگ کے جملے پڑھوں گا, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی یہاں پہ برداشت نہ کر پائے. جب بازو نہیں نہ تھے, ایک آدمی نے آواز دی عباس کے بازو نہیں ہے. سارے تیر انداز سامنے آئے, تیر چلانے لگے. تو جتنے تیر مار سکتے ہو مارو, عباس کے بازو نہیں ہے. پورا سینہ تیروں سے بھر گیا. مولا نے پھر بھی نہیں کہا مولا آ جائیے. ایک ملعون نے تیر چلایا, مولا کی آنکھ میں لگا. دائیں آنکھ میں تیر لگا. میرے کو دیکھیے گا, میرے ایک بھائی نے اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے, وہ دیکھ نہیں پا رہے. جب دائیں آنکھ میں تیر لگا نا, سوال کروں, جب آنکھ میں کچھ ہو تو انسان ہاتھ سے نکالتا ہے, اور اگر ہاتھ نہ ہو آنکھ میں تیر ہو. جناب عباس نے سر کو جھٹکا, تیر نہیں نکلا. جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا. آپ نے سر جھکایا, دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب کھینچا تو تکلیف ہوئی. زندگی میں پہلی مرتبہ کا مولا میری مدد آئیے, مولا میری آنکھ میں بڑا درد. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا. جناب سید الشہداء پہنچے. ایک مرتبہ آپ کے زلجنہ نے اپنے آپ کو روک دیا, دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے. مولا نے اٹھا کے سینے سے لگایا. آگے بڑھے, دیکھا دوسرا بازو ہے, کہا یہ میرے عباس کے بازو ہے. ایک مرتبہ سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, اب مجھ میں طاقت نہیں پڑھنے کی. ایک مرتبہ جناب عباس نے فرمایا کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری میں خون بھر گیا. مولا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے. مولا نے ابا کا دامن ہاتھ میں لیا, جناب عباس کا خون صاف کرنا شروع کیا. جیسے ہی خون صاف کرنے لگے, مولا عباس نے کہا مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا, اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے بے وفائی نہیں کی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.